ہر وہ کام دنیا ہے جس سے آخرت مقصود نہ ہو۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ ترغیب دلانے کی نیت سے اعلانیہ صدقہ دینا خفیہ سے بہتر ہے۔ لوگوں کو جس طرح چاہے آزما لو، سانپ بچھو سے کم نہ پاؤ گے۔ جائز ضرورت سے زیادہ طلب بھی شکوہ ہے۔ جس نے دنیا کو جس قدر پہچانا، اسی قدر اس سے بے رغبت ہوا۔ امرا کی تعریف سے بچو، کیونکہ ظالم کی تعریف سے غضب الہی نازل ہوتا ہے۔ حیا کے ساتھ تمام نیکیاں اور بے حیائی کے ساتھ تمام بدیاں وابستہ ہیں۔ عافیت کے 9 حصے دنیا سے الگ رہنے میں ہیں اور ایک حصہ ملنے میں۔ تعجب ہے اس پر جو دوزخ کو مانتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ اپنا بوجھ خلق پر نہ ڈالو، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت مرغوب ہیں: تلاوت کلام پاک، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور راہ خدا میں بے حد خیرات کرنا۔ وہ عالم جس سے علم کا نفع نہ ہو، وہ مال جو راہ خدا میں صرف نہ ہو، وہ تلوار جس سے جنگ نہ ہو، وہ علم جس پر عمل نہ ہو، وہ مسجد جس میں نماز نہ ہو، یہ سب ضائع ہے۔ حیرت ہے اس پر جو تقدیر کو برحق مانتا ہے، پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے، پھر بھی مال جمع کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو موت کو سچ مانتا ہے اور پھر بھی ہنستا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جاننے کے باوجود اس سے محبت کرتا ہے۔ تلوار کا زخم جسم پر آتا ہے اور زبان کا روح پر۔ جنت کے اندر رونا عجیب ہے اور دنیا میں ہوتے ہوئے ہنسنا اس سے بھی عجیب ہے۔ امیر کے 1 لاکھ روپے خرچ کرنے سے فقیر کا 1 روپیہ خرچ کرنا بہتر ہے۔ جو اپنا جوتا خود سی لیتا ہے، کپڑے خود دھو لیتا ہے، غلام کی عزت کرتا ہے، وہ تکبر سے عاری ہے۔ دوسروں کا بوجھ اٹھانا عابدوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ جو لوگوں کی برائی کے لیے وقت نکالتا ہے، وہ بڑا گناہ گار ہے۔ مسلمانوں کی ذلت اپنے دین سے غفلت میں ہے، نہ کہ مفلسی میں۔ جس نے لوگوں کا حق نہ جانا، اس نے خدا کا حق نہ جانا۔ زبان کے درست ہو جانے کے ساتھ دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ اے انسان، خدا نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت اول اپنی تدبیروں اور پھر خلق خدا کی امداد سے عاجز آ کر اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔ قضا پر رضا دنیا کی جنت ہے۔ بعض دفعہ جرم معاف کر دینا مجرم کو اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے۔ بہتر ہے کہ دنیا تجھ کو گناہ گار جانے بنسبت اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ریاکار ہو۔ متقی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ سب لوگوں کے لیے یہ سمجھے کہ وہ نجات پا گئے ہیں اور اپنے متعلق یہ سمجھے کہ میں ہلاک ہو گیا۔ عمدہ لباس کی حرص بڑھنے لگے تو کفن، عمدہ مکان کی خواہش سر اٹھائے تو قبر کا گڑھا، اور عمدہ غذاؤں کی طلب زیادہ ہو تو کیڑے مکوڑوں کی خوراک بننا یاد رکھنا چاہیے۔ ایسی بات مت کہو جو مخاطب کی سمجھ سے باہر ہو۔ حاجت مند غربا کا تمہارے پاس آنا خدا کا انعام ہے۔ حق پر قائم رہنے والے مقدار میں کم ہوتے ہیں، مگر قدر و منزلت میں زیادہ۔
عیالدار کے اعمال مجاہدین کے اعمال کے ساتھ آسمان پر جاتے ہیں۔ نعمت کا نامناسب جگہ پر خرچ کیا جانا ناشکری ہے۔ جس شخص کو سال بھر کوئی تکلیف یا رنج نہ پہنچے، بس وہ جان لے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ ضائع ہے وہ عالم جس سے علم کی بات نہ پوچھی جائے۔ ضائع ہے وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے۔ اعمال علم کا پھل ہے۔ سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہے۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا، اس سے کچھ کہہ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ ظالموں اور ان کے متعلقین سے معاملہ مت کرو۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔